عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم الدرس الرابع عشر اپنا 14واں سبق پڑھ رہے ہیں اور یہ 15واں پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج سورہ التین والتین والزیتون یہ ہم نے پڑھنی ہے اور اس میں 9 جملے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل ماضی اور فعل امر جو ہم پڑھ چکے ہیں صیغے وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ فعل مضارع کے جو ہم نے گزشتہ اسباق میں ہم نے افعال پڑھے ہیں وہ آج آپ کے سامنے یہ مانیٹر پہ آ رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے انشاءاللہ فعل مضارع کے چند صیغوں کی نشاندہی کریں گے کہ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، اور جس طرح گزشتہ سبق میں عرض کر رہا تھا کہ ہر فعل حال کو مستقبل میں کرنے کے لیے شروع میں حرف سین یا سوف لگایا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے جو ہم نے افعال پڑھے ہیں۔ یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب جو ہم نے پڑھا، یدعو، یہ سورہ الماعون میں وہ دھکے دیتا ہے۔ اب اگر اس کو یہ فعل حال ہے، اس کو مستقبل میں لے کے جانا چاہیں تو شروع میں صرف لیٹر سین لگا دیں، سیدعو یا سوف یدعو۔ سین سے یہ نیئر فیوچر اور سوف سے فار فیوچر ہو جائے گا، مستقبل قریب اور مستقبل بعید۔ یدعو وہ دھکے دیتا ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر اور غائب۔ یحض وہ رغبت دلاتا ہے، یہ بھی سورہ الماعون میں ہم نے پڑھا۔ اس کو اگر آپ مستقبل میں بدلتے ہیں تو وہی ہمیشہ رہے گا فارمولا کہ سین آپ شروع میں لگا لیں یا سوفا۔ یوسوسو یہ ہم نے سورہ الناس میں پڑھا۔ اب پھر اس کو اگر آپ مستقبل میں بدلتے ہیں سا یوسوسو یا سوفا یوسوسو، اس کے سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی مستقبل میں بدلنے کے لیے، صرف شروع میں سین یا لفظ سوف آ جائے گا۔ یصلا، یصلا نارن ذات لہب، یہ سورہ اللہب میں یصلا واصل کر دیا جائے گا۔ ینہا، ینہا منع کرتا ہے۔ ارأیت الذی ینہا ہم نے گزشتہ سبق سورہ العلق میں پڑھا۔ یرا وہ دیکھتا ہے، یہ بھی سورہ العلق میں پڑھا۔ اب اس کو اگر آپ مستقبل میں کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی صرف سین یا سوفا، سیرا یا سوف یرا، وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا۔ اب ہم جمع مذکر غائب، یہ ذہن میں رکھیے گا فعل مضارع ہی کہ ہم سارے یہ صیغے پڑھ رہے ہیں۔ یراؤون سورہ الماعون میں ہم نے پڑھا وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ اب یہ جمع کی طرف آ گیا۔ یمنعون وہ منع کرتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں واحد مؤنث غائب، جیسے ترمی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمی، تحدث اخبارہا وہ بیان کر رہی ہے۔ تنزل وہ نازل ہوتے ہیں سورہ القدر میں۔ تطلع علی الافئدہ سورہ ہمزہ میں جا پہنچتی ہے۔ یہ سارے کے سارے واحد مؤنث اور غائب، اور ذہن میں رکھیے فعل مضارع کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس کے صیغے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں واحد مذکر مخاطب۔ پیچھے غائب کی ساری بات ہوئی تھی اور میں پھر دہرا دوں کہ عربی میں پہلے غائب کے صیغے آتے ہیں تھرڈ پرسن کے، اس کے بعد سیکنڈ پرسن کے، اور پھر متکلم فرسٹ پرسن کے۔ واحد مذکر مخاطب مضارع واحد مذکر مخاطب کا ہم نے صرف ایک ہی صیغہ پڑھا، ترى، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب جمع مذکر مخاطب کے ہم نے چند صیغے پڑھے۔ تعبدون سورہ الکافرون تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ تعلمون کلا سوف تعلمون سورہ تکاثر میں تم جان لوگے۔ لترون تم ضرور دیکھ لوگے۔ یہ سارے کے سارے جمع مذکر مخاطب کے صیغے ہیں۔ واحد متکلم اعبد جو ہم نے سورہ الکافرون میں پڑھا، میں عبادت کرتا ہوں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اگرچہ مینشن نہیں ہے لیکن ہم پڑھ چکے ہیں۔ جمع متکلم جیسے نعبد ہم عبادت کرتے ہیں سورہ فاتحہ، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں سورہ الفاتحہ، لنسفعن
ہم کھینچیں گے، گھسیٹیں گے۔ سورہ العلق میں ہم نے گزشتہ سبق ہی میں پڑھا۔ آئیے اب ہم سورہ التین کا مختصراً خلاصہ پہلے پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ جملے ہم اکٹھے مل کے پڑھیں گے۔ سورہ التین یہ بھی مکی صورت ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، انجیر کی، زیتون کی، اور پھر طور سینا کی، اور ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کی، البلد الامین، وہ جو امن و امان کا مسکن ہے، شہر ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو تو بہت ہی حسین ترین پیرائے میں پیدا فرمایا، اور انسان اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اسفل سافلین، وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں یوں کہا گیا کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ ہم نے تو اسے، یہ ایک شخص تھا حضرت موسیٰ کے دور میں جسے اللہ نے روحانیت سے، ولایت سے نوازا، اسے اسم اعظم عطا ہوا تھا، لیکن اس نے سب کچھ دنیا کی خاطر لٹا دیا، اور فرمایا وہ گراوٹ کی طرف چلا گیا، گر گیا ہماری نظروں سے۔ اسفل سافلین، گرے ہوں میں وہ پہنچ گیا۔ فرمایا کس طرح انسان گرتا ہے؟ اتبع ہواہ، اپنی ہوا و ہوس کا پیرو بن جاتا ہے، اپنی ہوا و ہوس کو ایک اور جگہ فرمایا کہ اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہوا و ہوس کو، خواہشات نفسانی کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا لیا۔ اَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا ایسے شخص کی وکالت آپ کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اور ہمیں عام طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں، ایک آئینہ ہوتا ہے ہمارے سامنے، یا یہ کوئی ایک چیز چن لو، یا انسان احسن تقویم میں ہے، بلندیوں پہ، انبیاء، علماء، اولیاء اللہ، اور یا اسفل سافلین۔ اور فرمایا یہ اسفل سافلین، یہ ہوا و ہوس کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کا اتباع کرتے چلے جانا۔ یہاں پر اگرچہ ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے، کیونکہ پھر بہت تفصیل میں چلے جائیں گے، صرف اشارتاً میں عرض کروں گا کہ ہمارا دین، قرآن، اسلام ہمیں منع نہیں کرتا کہ ہم مال و دولت کمائیں یا امیر بن جائیں، ہمیں اس کی اجازت ہے، لیکن حدود و قیود میں رہتے ہوئے کہ دیکھو حلال کمانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ ہمیں ہمارا مذہب، ہمارا دین یہ اس بات سے نہیں روکتا کہ بالکل شہوت کا انکار کر دو، فرمایا حلال کے حدود میں شادی کرو۔ تو یوں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام ایک منطقی دین ہے، ایک پریکٹیکل، عملی دین ہے۔ یہ صرف نظریات کی بات نہیں کر رہا، عمل کی بھی بات کرتا ہے، اور عملی طور پہ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ یہ ہمارے رب، ہمارے پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا، انہی کا نازل کردہ ہے، تو یہ کس طرح پریکٹیکل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اسفل السافلین میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو عمل صالح میں بدلا۔ ایمان اور پھر کردار، عمل صالح کردار کا نام ہے۔ اگر خدا نخواستہ صرف ایمان ہو، صرف عقائد ہوں اور عمل نہ ہو، کردار نہ ہو، پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ منافقت ہے۔ فرمایا کہ ایمان لے آئے اور ایمان کو عمل صالح میں بدلا، فلہم اجر غیر ممنون، تو پھر ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ ہم ان کو اجر دے رہے ہیں، ان پر کوئی احسان بھی نہیں کر رہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب اے انسان
اب اس کے بعد تمہیں کیا چیز جھٹلاتی ہے دین سے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی بہترین دانا نہیں ہیں؟ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت کرتے، پڑھتے یا سنتے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو آپ یوں ارشاد فرماتے بلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین ہیں، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آئیے اب یہ ہم سورت 3 کے جملے یہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ یاد کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جملہ نمبر 1، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ یہاں پر واو، یہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ عصر میں بھی، سورہ العادیات میں، یہ قسم کے لیے، جبکہ دوسرا واو جو آ رہا ہے یہ اور کے لیے۔ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں۔ وا قسم ہے حرف التین انجیر، وا اور قسم ہے حرف الزیتون، ہم اردو میں بھی زیتون ہی کہتے ہیں، اسم۔ جملہ نمبر 2، وطور سینین، وطور سینین، تا کو آپ انڈرلائن کریں گے، ہم طور نہیں کہیں گے، توری، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ متجلی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں۔ وا قسم ہے اور قسم ہے طور یہ اسم ہے پہاڑ کا، سینین سینا یہ بھی اسم ہے، طور سینا۔ جملہ نمبر 3، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، ہاذا ذال کو انڈر لائن کریں گے، ہاذا نہیں کہیں گے ہم، ہاذا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر کی، مکہ مکرمہ مراد ہے۔ اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں۔ وا قسم ہے حرف ہاذا، یہ اسم اور اس میں اشارہ ہے، ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ پہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ البلد شہر، یہ بھی اسم ہے اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا ادیبانہ اردو میں، بلد بلاد۔ الامین امن و امان والا، یہ امانت دار بھی امین عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الصادق الامین، سچے امانت دار، اسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خلقنا قاف کو انڈرلائن کر لیں، اور تقویم یہاں پر بھی قاف کو انڈرلائن کر لیں، بلکہ یہاں پر لقد اس کے بھی قاف کو انڈرلائن کر لیں، اور ان کے تلفظ پہ آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ ہم پھر دہرا دیتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہ بھی چونکہ تھوڑا سا لمبا جملہ ہے تو اسے آپ 2 حصوں میں کر کے اسے آپ یاد کر لیجئے گا۔ لقد خلقنا الانسان یہ پہلا حصہ بنا لیں، فی احسن تقویم دوسرا حصہ بنا لیں۔ آئیے اب اس جملے کا ہم تجزیہ پڑھ لیں۔ لقد یقیناً، بے شک، اور لقد یہ انا سے ذرا زیادہ اس پہ ایمفیسس ہوتا ہے۔ انا بھی ہم نے پڑھا بے شک یقیناً کے لیے، لقد میں آپ کو نظر آئے گا عربی میں زیادہ زور ہے، زیادہ ایمفیسس ہے۔ بے شک حرف خلقنا، ہم نے پیدا کیا، فعل ماضی جمع متکلم، ترجمے سے ہی آپ کو یہ باتیں نظر آ رہی ہیں، اور یہاں پر مذکر بھی ہے، فعل ماضی جمع مذکر اور متکلم۔ الانسان انسان اسم ہے، فی میں حرف احسن بہترین اور حسین ترین، بہت ہی خوبصورت۔ احسن یہ صیغہ مبالغہ ہے، جیسے اکبر ہے، اس میں تفضیل اسے عربی میں ہم کہتے ہیں۔ اسم تقویم صورت یا ڈھانچہ، اسم۔ جملہ نمبر 5،
ثم رددناه اسفل سافلین، ثم رددناه اسفل سافلین. ثم سا کو انڈر لائن کر لیں گے، ہم ثم کہتے ہیں جو کہ غلط ہے. ثم رددناه اسفل سافلین. ثم اگر آپ کو یاد ہو ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، سورہ التکاثر میں. ثم پھر رددناہ ہم نے اسے لوٹا دیا، جیسے ہم اردو میں رد کرنا ہم استعمال کرتے ہیں، اسفل سافلین بہت ہی نیچوں میں. ثم پھر حرف ہے، رددنا لوٹا دیا ہم نے، فعل ماضی جمع مذکر متکلم، ہو اس کو انسان کی طرف آ رہا ہے، اسم اسفل بہت ہی نیچے، اسم سافلین اور بھی نچلوں میں یا نیچے ہونے والوں میں اسم ہے. یہاں پر ایک چیز میں تیزی سے عرض کر دوں کہ یہ قرآن کا مزاج ہے. ہم یہ جو زبان سیکھ رہے ہیں، جب تک ہم مزاج کو نہیں سمجھیں گے ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. یہاں سے یوں سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ انسان کو گراوٹ کی طرف لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف مہر لگاتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں پورا اختیار ہے. جس طرح خود قرآن اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سمجھا رہے ہیں، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کہ ہم دونوں طرف اختیار ہم نے دے دیا ہے. ادھر آنا چاہو اللہ کی طرف، حق کی طرف، پورے کے پورے اسباب توفیق سب کچھ مل جائے گا. ادھر شر کی طرف شیطان کی طرف جانا چاہو، اسفل سافلین میں آنا چاہو، پھر پورے کے پورے اسباب مہیا ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، جیسے ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اگر یہ اسفل سافلین والا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کا انکار کر دیں گے نعوذ باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو رددناہ مہر لگا دیں گے. اور یہ قرآن کا ایک شاہانہ اللہ کا انداز ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں، جملہ نمبر 6، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہ جملہ ہم ایز اٹ از ہم پڑھ آئے ہیں سورہ العصر میں، تو اس کے ساتھ اس کو مکس اپ نہ کیجئے گا. وہاں پر بھی ایسے ہی تھا، لیکن آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تھا. یہاں پر فلہم اجر غیر ممنون اس کے آگے ہے، تو اس کو اسے آپ نے جدا رکھنا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عین کو انڈر لائن کریں گے، الذین کے ذال کو انڈر لائن کریں گے، الصالحات صاد کو انڈر لائن کریں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ اسفل سافلین میں سے نہیں ہیں. اس جملے کا تجزیہ کر لیں، الا سوائے حرف، الذین جو اسم، چونکہ یہ پروناؤن آ رہا ہے اس میں موصول ہے، آمنو ایمان لائے فعل ماضی جمع مذکر اور غائب، و اور حرف ہے، عاملو عمل کیے فعل ماضی جمع مذکر غائب، الصالحات اردو میں بھی ہم صالحات ہی کہتے ہیں، اچھائیاں نیکیاں، یہ اسم ہے. فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں، فا پس، اور فا ہم کئی مرتبہ پہلے پڑھ آئے ہیں، حرف لہم کے لیے واسطے، حرف ہم ان کے یا ان اسم چونکہ پروناؤن ہے، اجر اردو میں بھی ہم اجر ہی کہتے ہیں اسم، غیر نہیں یا نہ، یا آپ غیر بھی کہہ سکتے ہیں، حرف ممنون ختم کیا ہوا اسم. جملہ نمبر 8، فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین. یہاں پر ذال کو انڈر لائن کریں گے، بعدو کے عین کو بھی انڈر لائن آپ کریں گے، ان کا تلفظ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین. بس آپ کو اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، یا دین کو جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے. اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں، فا پس حرف ما کیا، حرف یکذب جھٹلانے پر آمادہ کرنا، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب، کا تجھے اسم
یہ پھر پروناؤن ہے، انسان کی طرف آ رہی ہے یہ اشارہ. بعدو اس کے بعد حرف بی کے ساتھ حرف الدین، جزا و سزا یا الدین ہم جو لائف سٹائل لیتے ہیں، جو زندگی گزارنے کا راستہ ہے، ضابطہ حیات ہے، یہ سب اس میں آ سکتا ہے اسم. آخری جملہ نمبر 9 اس سورت کا، الیس اللہ باحکم الحاکمین. الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہاں پر احکم ہا کو انڈر لائن کریں گے اور حاکمین کے بھی ہا کو انڈر لائن کریں گے کہ ہم احکم کہہ جاتے ہیں، جبکہ احکم. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا دانائی میں، حکمت میں سب سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا حرف لیسا نہیں، حرف اللہ لفظ جلالہ اسم، بی ساتھ حرف احکم سب سے بڑا حاکم یا حکمت والا، دانائی والا اسم، الحاکمین حاکموں کی جمع یہ اسم. عزیزان گرامی، سورہ التین ہم نے پڑھی ہے. اس میں آپ نے جو از خود مشقیں کرنی ہیں، ایک تو جو ہم ہمیشہ مشق جاری رکھیں گے ہر سبق میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے جس کے 3 کالم ہوں گے، نئے الفاظ اور اردو میں استعمال شدہ الفاظ اور جو اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہوں. یہ آپ نے خود بنا لینا ہے جب آپ کو سورت یاد ہو جائے کہ یہ میرے لیے بالکل نئے الفاظ ہیں، میں نے پہلے نہیں پڑھے، نہیں سنے، اور یہ اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، جیسے احکم ہے حکمت سے، حاکمین حاکم سے، اور تیسرا کالم جو اردو میں استعمال شدہ الفاظ ہیں، جیسے ہم نے صالحات اور زیتون، اور اس کے علاوہ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹیبل خود بنانا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور ٹیبل بنانا ہے جس میں افعال اور ان کے صیغے آپ نے از خود یہ لکھنے ہیں، اور کسی جاننے والے کو جو عربی جانتا ہو اسے چیک کرا لینے ہیں. اختتام پہ یہی میری دعا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن عربی کو آسان بنا دیں اور قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 15 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، فعل مضارع میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ اے زمانہ حال، بی زمانہ مستقبل، سی دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. سوال نمبر 2، رددنا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی واحد مؤنث غائب، سی جمع متکلم. سوال نمبر 3، یکذب فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے مذکر مخاطب، بی واحد متکلم، سی واحد مذکر غائب. سوال نمبر 4، عملو فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر غائب، سی جمع متکلم. سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. سوال نمبر 1، فعل مضارع میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ اے زمانہ حال، بی زمانہ مستقبل، سی دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. سوال نمبر 2، رددنا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی واحد مؤنث غائب، سی جمع متکلم. سوال نمبر 3، یکذب فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے مذکر مخاطب، بی واحد متکلم، سی
واحد مذکر غائب. سوال نمبر 4. عملو فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر غائب، سی